اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ دنیا کی کوئی قوم خواہ وہ الہامی دین کو مانتی ہو، خواہ غیر الہامی مذہب کی پیروکار ہو، دنیا میں دو طرح کے طریقے پائے جاتے ہیں۔ بعض قومیں الہامی دین کی پیروکار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغمبروں کی طرف وحی فرمائی جس کے مطابق وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ قومیں راستے سے ہٹ گئیں اور درست راستے پر نہ رہیں، اور بعض قومیں ایسی ہیں جو الہامی مذہب کی پیروکار نہیں ہیں، مثلا جس طرح ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں۔ یہ ان کے جو بانی تھے ان مذاہب کے، ان کی طرف اللہ کی وحی نہیں آئی، لیکن وہ اپنی قوم کے اندر مصلح رہے ہیں، ریفارمر رہے ہیں، اپنی قوموں کی انہوں نے اصلاح کی ہے اپنے اپنے طور طریقوں کے مطابق۔ تو میں نے عرض کیا کہ دنیا کی کوئی قوم خواہ وہ الہامی دین کی پیروکار ہو یا غیر الہامی مذہب کو مانتی ہو یا کسی پریچر یا ریفارمر کے پیچھے چلتی، جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے میں سمجھ پایا ہوں کہ کوئی قوم دنیا کی ایسی نہیں جس کے اندر قربانی کا تصور نہ پایا جاتا ہو۔ ہر قوم کے اندر پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ قومیں جنہوں نے گھوڑے کو خدا بنا لیا، وہ قومیں جنہوں نے درختوں کی پوجا کی، وہ قومیں جنہوں نے دریاؤں کی عبادت کی، وہ قومیں جنہوں نے سمندروں کی عبادت کی، سورج چاند کے پجاری، سب قوموں کے اندر قربانی کا تصور پایا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دریائے نیل میں اہل مصر
एक नौजवान लड़की को बनाओ संवार करके उस दरिया के अंदर जाके जब तक उसकी कुर्बानी नहीं करते थे तब तक दरियाए नील अपना पानी नहीं देता था। फारूक आजम का दौर आया तो हजरत अम्र बिन आस मिस्र के गवर्नर थे। उन्होंने खत लिखा खलीफतुल मुस्लिमीन को कि ये लोगों की रवायत है यहाँ मिस्र में, तो आपने दरियाए नील के नाम रुक्का लिखा। हजरत फारूक आजम ने दरियाए नील के नाम रुक्का लिखा कि ए दरिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल, और अगर किसी और के हुक्म से तेरा चलना है तो तेरे पानी की हमको जरूरत नहीं है। ये रुक्का लिखा और आपने कहा कि इसको दरियाए नील में डाल देना। तब का चला हुआ आज तक बंद नहीं हुआ। बता दिया कि तुम्हारा जो कुर्बानी का तस्वर था ये गलत था। मुझे ऐसे इलाकों में जाने का इत्तेफाक हुआ है जहां लोग घोड़े के पुजारी हैं, वहां वो कुर्बानियां करके तो यानी जानवरों को ज़िबा करके तो उसका खून वो जो उन्होंने लक्कड़ के या पत्थर के घोड़े बना रखे हैं उसके ऊपर अपने हाथों से छींटे मारते हैं घोड़े के ऊपर, और वो कहते हैं कि जी ये हमने, चूंकि वो घोड़े को माबूद मानते हैं। इसी तरह हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में इतने पुजारी नहीं जितने खुदा हैं, इतने पुजारी नहीं है जितने खुदा हैं, लेकिन वो अपने अपने खुदाओं के नाम पर कुर्बानियां जो भी उनका तस्वर है वो देते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि कोई कौम दुनिया की, फिर ये एक सेकुलर तबका आया है जिन्होंने कुर्बानी के खिलाफ भी आवाज उठाई। ऐसे लोग भी आए हैं कि जी इतने लाखों जानवर जो हैं वो 70 लाख कुर्बानी का अंदाजा लगाया जाता है पाकिस्तान में, जी कि 70 लाख जानवर ज़िबा किए जाते हैं। जाहिर है एक एक घर में एक एक खानदान में 10-10, 15-15, 20-20 अफराद भी होते हैं। खानदान आपस में यकजा होते हैं। 18 करोड़ आबादी में 70 लाख की कुर्बानी माना रखती है। इसके खिलाफ भी सेकुलर तबके ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि जी इतने जानवर ज़िबा कर देना, ये तो गोश्त की किल्लत हो जाएगी और ऐसा हो जाएगा कि मतलब यह है कि यही फंड जो कुर्बानियों पर लगाया जाता है अगर ये इकट्ठा करके मुल्क पाकिस्तान जो मकरूज है जी, और किस वजह से मकरूज है ये भी आप जानते हैं, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। कौम की वजह से तो ये मकरूज है ही नहीं, है जी, यानी पाकिस्तानी कौम की वजह से तो ये मुल्क मकरूज है ही नहीं। वो सेकुलर तबका गोया हमें ये समझाना चाहता है कि तुम्हारे मुल्क के हुक्मरान जो भी आए पिछले या मौजूदा, वो कर्जे ले लेके हड़प कर जाएं और तुम कुर्बानियों की जगह वो पैसे इकट्ठे करके इनके कर्जे अदा करो। है जी, हमें ये समझाया जा रहा है कि जी मुल्क का बहुत सारा काम हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन मैं ये देखता हूं, मैं भी रात जो है वो कुर्बानी लेने के लिए निकला तो मैंने देखा और ये तसव्वुर किया कि मालिक करीम तेरी अजमतों के कुर्बान जाएं। हाँ जी, कि इतने लाख जानवर ज़बा होता है, जो जानवर ज़बा होते हैं उनकी कभी किल्लत नहीं होती। खरीदार कम पड़ जाते हैं लेकिन जानवरों की कभी कमी नहीं आई। ये बरकत है। क्यों है ये ऐसा? अब मैं कुरान मजीद की इस आयत की तरफ, बाकी सब सिलसिले मुनक़ते हो चुके हैं। कुर्बानी का कोई तसव्वुर कबूल नहीं, खा दरिया की जाए, दरख्त की जाए या किसी भी नाम पर की जाए, तो वो चूंकि कुर्बानियां ऐसी नहीं थी जो अल्लाह के यहाँ कबूल होती। पहले ऐसा था कि उन्होंने बहुत बड़े मीनार बनाए होते थे, मीनार के ऊपर कुर्बानी रख दी जाती
اور اوپر سے آسمان سے ایک آگ آتی, وہ آگ جس قربانی کو جلا دیتی, یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی. آپ پر حضور کے صدقے اللہ کا کتنا کرم ہے کہ آپ جانوروں کے گلے پر چھری چلائیں, اور ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں, میں تمہاری قربانیوں کی کھال, گوشت, دیگر کسی چیز کو ضائع نہیں کرنا چاہتا, ان کو ذبح کر کے تم میرا قرب بھی حاصل کرو اور ان کا گوشت بھی خود کھا لو. یہ طریقہ حضور پاک نے فرمایا کہ حضور سے پوچھا گیا, ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اور حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین, میں دو ذبیحوں کا بیٹا, ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام اور ایک ذبیح حضور پاک کے والد گرامی حضرت عبداللہ تھے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں نے واقعہ سنایا ہوا تھا جمعۃ المبارک میں, دونوں کو حضرت عبدالمطلب نے یہ منت مانی تھی اللہ کی بارگاہ, میرے مالک تو مجھے اتنے بیٹے دے تو ایک بیٹا میں تیری بارگاہ میں قربان کروں گا. تو وہ جب بھی قرآن اندازی کرتے حضرت عبداللہ کے نام نکل آتا, لیکن جب 7ویں بار قرآن اس وقت تک جو ہے وہ 100 اونٹ 10 بار قرآن اندازی کی, 100 اونٹ ہو چکے تھے. پھر حضرت عبداللہ نے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے آپ کے والد گرامی کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے تھے حضرت عبدالمطلب نے. تو اس لیے حضور نے فرمایا انا ابن الذبیحین, میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں, ایک حضرت اسماعیل کا اور ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا. اس سے حضور پاک نے اپنے باپ کا عقیدہ بھی بتا دیا, اپنے باپ کا عقیدہ بھی بتا دیا کہ میرے باپ کا عقیدہ کیا تھا, یہ بھی بتا دیا. دوسری بات, بعض اوقات مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم اتنے مقروض ہیں, کیا ہمارے لیے قربانی ضروری ہے؟ فلاں مشکل ہے, کیا ہمارے لیے قربانی ضروری؟ ہمارے لیے فلاں مسئلہ ہے, کیا قربانی ہمارے لیے ضروری؟ یہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں ان دنوں میں کہ میں نے اتنا قرضہ دینا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. اسلام نے کسی بھی شخص کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر پابند تو نہیں کیا, لیکن قربانی کے بارے میں اپنا مزاج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. فرض کریں, سوچیں اس بات کو اور غور کریں. خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے, آپ سب کو صحت تامہ عطا کرے, صحت کاملہ عطا کرے. فرض کریں آج آپ کو کوئی بیماری لگ جائے, آج آپ کو کوئی بیماری لگ جائے اور ڈاکٹر آپ سے مطالبہ کرے کہ آپ کی اس بیماری پر 1 لاکھ روپیہ یا 50,000 یا 60,000 روپیہ خرچہ آئے گا, تو آپ کیا کریں گے؟ فرض کریں, میں نے صرف ایک مفروضہ آپ کو بتایا ہے. فرض کریں میں نے پہلے دعا کی ہے کہ اللہ آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. فرض کریں ایسا ہو جائے, پھر آپ کیا کریں؟ لازماً آپ نے چاروں ناچار کچھ نہ کچھ کر کے تو وہ ڈاکٹر کو دینا ہے. آپ کے بیٹے کی شادی آ جائے, برادری میں, محلے میں نعت رکھنے کے لیے آپ نے کیا کچھ کرنا ہے, اور دیگر جن معاملات میں آپ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں, ان سب کاموں کو کرتے ہوئے آپ کو کبھی مسئلہ یاد نہیں آیا, کبھی کسی نے نہیں پوچھا مجھے کہ جی مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ میں بیٹے کی شادی کر لوں یا نہ کروں, یا اس پر اتنا خرچ کر لوں, یا اتنے پیسے اٹھا کے خرچ کروں یا نہ کروں. یہ کبھی کسی نے نہیں پوچھا. چاروں نچار مجبوراً کچھ بھی ہو
برادری میں ناک رکھنے کے لیے، محلے میں ناک رکھنے کے لیے آپ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہاں جی. تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے میں قربان جاؤں، آپ ایک بکرا اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے ذبح کرتے اور ایک بکرا اپنی پوری امت کی طرف سے ذبح کرتے اور کہتے اللہم تقبل من محمد وآل محمد، اور دوسرے بکرے پر دعا کرتے اللہم تقبل من امت محمد، کہ میرے پروردگار میری امت کی طرف. یہی وجہ ہے کہ میں نے پڑھا ہے کہ بعض اکابر اولیاء اور صلحاء اور صوفیاء ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری زندگی جب سے ہوش سنبھالا ہے حضور کے نام کی قربانی دیتے رہے، کہ آپ نے اتنے صدیوں پہلے ہم کو یاد رکھا ہے، اتنی صدیوں پہلے. اور جب آپ بڑا جانور ذبح کریں، میں آپ کو ایک قبولیت کا طریقہ بتاتا ہوں. کچھ گر ہوتے ہیں نا جی، کچھ گر ہوتے ہیں، کچھ ایسی معروضات ہوتی ہیں کہ پروردگار ان کو پسند کرتا ہے. جس طرح وہ میں نے آپ کو ایک فقیر کی بات بتائی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ میرے مالک تو نے مجھے مفت پیدا کیا ہے، مفت ہی تو نے مجھے پالا ہے، میں تو کچھ دینے کے قابل تجھے ہوں نہیں، مفت میں مجھے معاف بھی کر دے، مفت میں مجھے معاف بھی کر دے. میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ تجھے کچھ دوں، نہ میری نمازیں اس قابل، نہ روزے اس قابل، نہ قربانی اس قابل، نہ حج عمرہ اس قابل. تو نے مجھے مفت میں پیدا کیا، میں نے تجھے کیا دیا تھا؟ تو نے مجھے پیدا کر دیا، مفت میں تو نے مجھے پالا، مفت میں میں تیری بخشش کا امیدوار ہوں. تو اسی طرح وہ لوگ جو سمجھدار ہیں، جب 7 قربانیاں آپ کریں، آپ کی قربانی کے قبولیت کا ایک طریقہ بتاتا ہوں آپ کو. جب 7 قربانیوں والا جانور کریں، اس میں ایک حصہ حضور پاک کا رکھ دیں، 6 اور بندے ملا لیں، اور ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھ دیں. جس محبوب کے صدقے اللہ نے ساری کائنات بنائی، اس محبوب کے صدقے آپ کی قربانی بھی قبول ہو جائے گی. حضور کے صدقے بڑوں کو نجات ملی، حضور کے صدقے خود حضرت اسماعیل بچے. یہ میں آپ کو بتا دوں، خود سیدنا اسماعیل حضور کے صدقے بچے. اگر سیدنا اسماعیل کی پیشانی میں نور محمدی چمک نہ مار رہا ہوتا تو ذبح ہو جاتے. یہ حضور کے صدقے سے بچے. حضرت نوح علیہ السلام حضور کے صدقے سے بچے. بہت ساری پہلی مصیبتیں قوموں سے حضور کے صدقے سے ٹلی ہیں. پہلے پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ابھی سرکار تشریف نہ لائے تھے تو پچھلی قومیں حضور کے صدقے سے دعا کرتی رہی، یا اللہ آنے والے نبی آخر الزمان کا صدقہ یہ عذاب ٹال دے. تو اللہ اس عذاب کو ٹال دیتا تھا. تو یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا گر بتایا ہے، وہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے. ہاں جی، کہ اس قربانی میں حضور پاک کا حصہ رکھ دیں، ایک حصہ. چونکہ آپ بھی تو آپ کی طرف سے قربانی کرتے رہے یا نہیں؟ وہ بولا بھائی کرتے رہے نا. تو امتی پر بھی لازم ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کرے. باقی ریاکاری سے بچیں، دکھلاوے سے بچیں، اور کسی دوسرے کا چھوٹا جانور دیکھ کر اس کی تحقیر نہ کریں. کیا کہہ رہا ہوں؟ کسی کی چھوٹی قربانی دیکھ کر اس کو حقارت سے نہ دیکھیں، ایسا نہ کریں. یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر توفیق دی، آپ نے اچھا جانور لیا، بڑا لیا، صحت مند لیا، تندرست لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس حد تک اجازت دی ہے کہ ایسا لنگڑا جانور، یعنی جس کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہو لیکن وہ چل کر عیدگاہ تک جا سکے تو اس کی قربانی جائز ہے. یعنی گنجائش دی ہے، اجازت دی ہے. وہ سب کے بس میں نہیں ہے، سب کی بساط اتنی نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے جانور جو ہے وہ لے. بلکہ میرا موقف یہ ہے کہ وہ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کی جو بڑی قربانی آپ لیتے ہیں، جو آج کل نمود و نمائش کا سلسلہ بھی جاری، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے چھوٹے جانور لیں، زیادہ قربانیاں کریں،
حضور کی امت کی طرف سے بھی کریں، حضور پاک کی طرف سے کریں، حضور کی آل کی طرف سے کریں، حسنین کریمین کی طرف سے کریں، اپنے ماں باپ کی طرف سے کریں، اپنے آباء و اجداد کی طرف سے کریں، اپنی واجب قربانی کے ساتھ ساتھ. چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کی کیفیت دیکھتا ہے کہ قربانی کرتے ہوئے آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے. اور اگر آپ کو، اور پھر شکر کریں کہ آپ کو جانوروں کی صورت میں اجازت مل گئی، جانوروں کی صورت میں اجازت مل گئی. لیکن اگر جانوروں کی صورت میں اجازت نہ ملتی تو بیٹے ذبح کرنے کتنے مشکل ہوتے ہیں. ہر کسی کا تو یہ حوصلہ نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو چت لٹا کر اس کے اوپر اس کے گلے پر چھری چلا دے. یہ تو صرف ابراہیم ہے جس نے اس امتحان میں بھی 100/100 نمبر لیے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جس امتحان میں بھی آزمایا ہے، ابراہیم نے اس میں پورے نمبر لیے، پورے، یعنی کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نمبر نہیں. فَأَتَمَّهُنَّ 100/100 نمبروں کے ساتھ اس میں وہ پاس ہوا ہے. مال کے کریم پھر ارشاد فرمایا ہم نے بھی صلہ دینے میں کمی نہیں کی. کیا فرمایا کہ وہ امتحان پاس کرنے کے بدلے میں انی جاعلک للناس اماما، قیامت تک آنے والے ہر انسان کا ہم نے ابراہیم کو امام بنا دیا. بلکہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد، آپ کو حکم ہوا قرآن میں اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے پیارے حبیب ملت ابراہیمی کی پیروی کر، جس طرح وہ کرتے تھے میرے محبوب تو بھی اسی رستے پر چل. اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک تمام انبیاء قربانی کرتے رہے، سب نبیوں کا شیوا رہا ہے، کوئی پیغمبر قربانی کے بغیر نہیں رہا. اور آخری مسئلہ عرض کر دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عید بکر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کو پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرنا پسند نہیں ہے. پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ پسند نہیں ہے جتنا قربانی کا عمل اللہ کو پسند ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اب ہم دانشوروں کی سنیں، سیکولر لوگوں کی سنیں، ارد گرد کے پڑھے لکھے لوگوں کی سنیں. کیا ہم نے اپنی عقل سے دین کو قبول کیا؟ ایسا تو نہیں ہے. اور اگر عقل سے دین کو قبول کیا ہے تو پھر یہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی عقل میں آنے والی نہیں ہے، عقل میں آنے والی نہیں ہے. کہ ایک خواب آیا، بیٹے کے سامنے رکھا کہ بیٹا انی اصبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا. خواب آیا، ہو سکتا تھا بیٹا کہہ دیتا کہ ابا جی خواب ہوتے ہیں، لیکن بیٹا بھی اسماعیل جیسا عرض کی کہ میرے ابا جی جو کچھ، یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب جبین کے بل لٹا دیا، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا. ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح صلہ دیتے ہیں، اسی طرح صلہ دیتے ہیں. اور ہم نے اس کے بدلے میں وفدیناہ بذبح عظیم، ذبح عظیم کے بدلہ دیا ہے. تو پروردگار سب کی قربانیاں قبول فرمائے. عاجزی انکساری کے ساتھ پیش کیجیے اور نیازمندی کے ساتھ پیش کیجیے، اور کسی صورت میں بھی تکبر و غرور، پیسے کا فخر آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے. پروردگار کی بارگاہ میں تقوی، طہارت، پرہیزگاری، عاجزی اور انکساری قبول ہے. عید کا طریقہ سماعت فرما لیں، مشہور ہے، پہلے بھی آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، پھر 3 تکبیریں پڑھیں گے، پھر تلاوت ہوگی، اور باقی نماز اسی طرح.
دوسری رکعت میں پہلے تلاوت ہوگی اور رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہی جانیں گی اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع چلے جائیں گے. اس کے بعد خطبہ سماعت فرمائیں، پھر دعا ہوگی اور پھر رخصتی ہوگی.